دو دفعہ تین دفعہ کہہ چکا ہے فلور کے اوپر کہ آئیں سیاسی قوتیں بیٹھ کے مذاکرات وہ کہتے ہیں کہ آپ صبح کہتے ہیں آئیں اور ساتھ ہی آپ چھاپے مار کے بندے کر دیتے ہیں، ہمارے دفتر سیل کر دیتے ہیں، تو آپ بھی تو ایسے ہی ہوائی اگنور نہیں کر سکتے عمران خان کو. اتنی بڑی ان کی حقیقت ہے. اتنی بڑی پارٹی کو، اس کے لیڈر کو اگر آپ تلتے رہیں گے، ان کے لوگ اندر ہو رہے ہیں، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہے ہیں، تو کس طرح اسٹیبلٹی آئے گی؟ یہ بھی تو ایک ریالٹی ہے. آپ کو چین نہیں ہے وداؤٹ کسی کنٹروورسی میں آئے ہوئے. مطلب کیا پرابلم ہے؟ کہ سیالکوٹ کا مسئلہ ہے، کی مسئلہ ہے؟ دیکھیں ہمیں لنڈن بلایا گیا اور اس میں ایک فیصلہ ہوا جو سب کو پتہ ہے. فیصلہ ہوا کہ جی جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پہ ووٹ دینا، اور اس میں بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشنز تھیں کہ اس میں ہم کوئی سودے بازی نہیں کر رہے اینڈ وی آر ناٹ آسکنگ اینی تھنگ ان ریٹرن. یہ نواز شریف صاحب نے بلایا آپ کو لنڈن؟ نہیں، شہباز شریف صاحب نے بلایا تھا. اوکے. اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک لمبی میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ہم بڑے میاں صاحب کو ملنے گے. 15-20-25 منٹ کی میٹنگ تھی. گھر میری ملاقات جنرل فیض سے ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے، لندن گئے ہوئے تھے آپ؟ میں نے کہا فیصلہ یہی ہوا ہے کہ ہم اس پہ ووٹ دیں گے. اینڈ انہوں نے کوئی اس طرح سوال پوچھا کہ اس کے بدلے میں، تو میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں، وی آر جسٹ ڈوئنگ اٹ. کوئی اس میں کوئی ہمارے سودے بازی جو ہے قطعی طور پہ نہیں ہے، بالکل ایبسولوٹلی زیرو. میں آپ کو آنیسٹلی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا چلیں آپ نے جو نہیں کوئی ان ریٹرن مانگنا تو علیحدہ بات ہے، لیکن ہم آپ کو جون تک جو ہے نا پنجاب میں، بیکاز وی ہیو ہیڈ انف آف ہیم، پنجاب جو ہے جون میں، اور بائی اینڈ آف دس ایئر فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہم اس کو فرق کر دیں گے. نہیں تو جب ان کا سوال تھا کہ کیا فیصلہ ہوا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے بات انہوں نے بھجوائی تھی ادھر، تو ہاں یہ بات اس طرح تھی کہ یہ بات آلریڈی آن ٹیبل آ چکی ہوئی تھی، تو obviously we had to take a decision. لندن میں بتایا میاں صاحب وغیرہ نے کہ کیوں فیصلہ کیا یہ؟ نہیں، وہ ہمارا 13 وہاں پہ ساتھی تھے اس میٹنگ میں، کوئی ڈسکشن اس پہ نہیں ہوئی. تو کیا اب یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا دور ختم ہو گیا ہے کہ ابھی مستقبل میں بھی ہو سکتی ہیں؟ میں اس پہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی چھوٹا موٹا بھی کمنٹ دے کے ایک نئی کنٹروورسی جو ہے پولیٹیکل ارینا میں سٹارٹ ہو جائے گی، جو ہے میں احتیاط کروں گا. یہ بتائیں کہ ایک اب سمجھا جا رہا ہے کہ ایک امیج پرابلم ہے فوج کا، جی کہ فوج کا ایک امیج پرابلم فیس کر رہی ہے فوج، اور اس میں عمران خان صاحب کی پالیٹکس کا بڑا ہاتھ ہے، بیکاز ان کی ڈائریکٹ کانفنٹریشن ہے، اور انہوں نے ہر چیز کا جا کے الزام جو ہے فوج پہ لگا دیا ہے. پھر 8 فروری کو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اتنا ووٹ عمران خان کے حق میں نہ پڑا ہو جتنا ان کی ناراضگی میں انسٹیٹیوشن کی پڑا ہو، اور ایک ریاکشن کے طور پہ تھا. یہ سچویشن کھڑی ہوئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرمی میں اور عمران خان میں کبھی کوئی نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں؟ ڈائریکٹ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے بڑا ہرڈل جو ہے وہ عمران خان صاحب اگر 9 مئی کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کوئی بھی چیز جو ہے تب تک سٹارٹ نہیں ہو سکتی جب عمران خان جو ہے نا 9 مئی کو اون نہ کرے. لیکن مجھے بتائیں نا وہ کیسے ہوگا؟ آپ ہر وقت کوئی بات کرتا ہے اسٹیبلٹی کی، جب کچھ نہیں ہو رہا تو آپ لوگ انسٹیبلٹی کا تڑکا لگا دیتے ہیں. بیٹھے بیٹھے اچانک آپ نے کہا پارٹی بین کریں گے، اچانک آپ نے کہا ہم نے آرٹیکل 6 لگائیں گے. پھر خود ہی آپ کے سینئر ترین لوگوں نے، ڈار صاحب اٹھے، انہوں نے کہا نہیں یار ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوا، باقی لوگوں نے کیا. پھر ہم نے دیکھا وہی ہم نے کہا پھر ہم نے دیکھا لوگ بیک آف کر گئے ہیں، اور لیکن ایک نیا ایک دم ایک ایلیمنٹ آ گیا انسرٹنٹی کا. میری کسی بڑے امپورٹنٹ آدمی سے بات اور اس نے بڑا اچھا جملہ بولا. میں نے کہا کہ جی آپ انسٹیبلٹی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر ہم، انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ اگر ہم مینیجبل انسٹیبلٹی بھی رکھ لیں
تو کام چل جائے گا 2 سال کا، افورڈیبل ہے. تو کیا آپ لوگ مینیجیبل انسٹیبلٹی کے اوپر چل رہے ہیں کہ یار یہ چلتے رہے پھڈے بس خیر ہے 2-3 سال میرا نہیں خیال، میں اس سے جو آپ نے بات کی ہے وہ میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. آپ ظاہر ہے آپ اس کو ڈینائی کریں گے، کامن پرسیپشن کو کسی کو عام خیال ہے کہ جی سب سے بڑی جماعت وہ ہے، انہوں نے بہت الیکشن 8 فروری میں بہت زیادہ سیٹیں لی جو ان کو نہیں ملی، لیکن ایک پرسیپشن تو ہے کہ ایون اف اٹ ناٹ دا بگیسٹ ہی از، اینڈ آپ اگنور نہیں کر سکتے عمران خان کو، اتنی بڑی ان کی حقیقت ہے. اتنی بڑی پارٹی کو، اس کے لیڈر کو اگر آپ تلتے رہیں گے، ان کے لوگ اندر ہو رہے ہیں، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہے ہیں، تو کس طرح اسٹیبلٹی آئے گی؟ یہ بھی تو ایک ریالٹی ہے نا. دیکھیں میں اس سلسلے میں ابھی دیکھیں انہوں نے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے جو ہے ایک بیان ان کا جاری ہوا ہے، ایک لمبا بیان جاری ہوا ہے. ان میں انہوں نے کہا ہے کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے میں نامینیٹ کرتا ہوں عبدالصمد اچکزئی. محمود خان کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بھائی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک ریئلسٹک آفر ہے؟ نہیں، آپ اس کو ریورس میں بھی دیکھ لیں، ان کو بھی شاید نہیں ہوگا ان سے بات کرنا پسند. تو اس کی سیاست سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اور مجھے اختلاف کرنے کا وہ حق بھی دے گا، میں اس کو اختلاف کرنے کا حق دوں گا. لیکن کمنگ بیک ٹو واٹ یو ارلیئر مینشن اباؤٹ عمران خانز آفر، سو اٹس ناٹ اے سیریس آفر. میاں شہباز شریف ایک دن 2 دفعہ 3 دفعہ کہہ چکا ہے فلور کے اوپر کہ آئیں سیاسی قوتیں بیٹھ کے مذاکرات. وہ کہتے ہیں کہ آپ صبح کہتے ہیں آئیں اور ساتھ ہی آپ چھاپے مار کے بندے کر دیتے ہیں، ہمارے دفتر سیل کر دیتے ہیں. تو آپ بھی تو ایسی ہوائی کر رہے ہیں بات. ہم اندر تھے، ہم قید تھے، آدھی سے زیادہ پارٹی قید تھی جس میں میاں نواز شریف بھی تھا، مریم نواز بھی تھی، سب تھیں. اس وقت بھی میاں نواز شریف نے لیڈر آف اپوزیشن جو ہے اسمبلی کے فلور پہ آفر دی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں، ہم لوگ کوئی اپرچونسٹ نہیں ہیں، ہم لوگ کوئی کارپیٹ بیگرز نہیں ہیں کہ بھئی ایک لوٹ مار کا موسم ہے اور ہم بھی آگے ہیں اور بیچ میں جو ہے اپنی جو ہے گنگا میں جو ہے پانی نہا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پالیٹکس جو ہے انسٹیٹیوشنلائز ہو، یہاں پالیٹکس کے کوئی رولز جو ہیں آبزرو ہوں، جن میں لحاظ ہو، کوئی شرم ہو، کوئی ایک دوسری کے ساتھ جو کو ایگزسٹنس ہو، ڈیسنسی آنی چاہیے. لیکن لحاظ کی یہ بات کرتے ہیں، لحاظ تو آپ سپریم کورٹ کا بھی نہیں کر رہے. اگر لحاظ کرنے کی بات ہے، آپ لوگوں نے اب ٹیک آن کر لیا سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دیا ریزرو سیٹس پہ. آپ لوگ جس طرر بریزنلی ایک لے کے آئے ہیں، ہم نے اگر جو کوئی اس سے اختلاف کیا ہے تو ہم بصیرت لیجسلیچر جو ہے وہاں پہ قانون سازی کر رہے ہیں. ہمارا قانون سازی کرنا حق ہے. ساتھ والی بلڈنگ میں سپریم کورٹ میں قانون کی تشریح کرنا ان کا حق ہے. یہ آئین آپ نہیں دے رہے، میں نہیں دے رہے، یہ آئین حق دے رہے ہیں. لیکن جو کمنگ بیک جو آپ نے جو پہلے بات کی کہ یہ جس وقت فیصلہ آیا ہے، سیٹوں والا فیصلہ جو آیا ہے، 8-5 والا فیصلہ آیا ہے، آپ پی ٹی آئی کے بیانات دیکھیں. پی ٹی آئی اپنے بیانات سے ملائن کر رہی ہے جوڈیشری کو. نہیں وہ تو ہے ہی برے نا. آپ لوگ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں، میں آپ سے پوچھوں آپ اپنا کنڈکٹ بتائیں. دیکھیں ہم تو اس کے خلاف ایک قانونی جو ہے یا اس فیصلے کو بیریکیڈ کرنے کے لیے جو ہے جو بھی قانون اور آئین ہمیں حق دے رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے سارے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اکتوبر میں، آج بھی کل بھی ٹیلی ویژن پہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ اکتوبر میں پروونشل گورنمنٹ ہماری آ رہی ہے پنجاب میں اور ساتھ ہماری فیڈرل گورنمنٹ آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں تو وہ ہو رہے ہیں،
ہم نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا. آپ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ جو لیجسلیشن آپ کی آئی ہے یہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے کی. دیکھیں میں یہ آپ نے بھی یہ کہا ہے نا کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم کریں گے، ہم نے اس فیصلے کو روکنا ہے، تو آپ فرسٹریٹ کر رہے ہیں. میں لفظ یہ میں نے نہیں کہا کہ فیصلے کو روکنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بالکل آپ کا حق ہے، آپ ضرور کہیں، لیکن کوئی بھی لیجسلیشن جو ہے وہ ہمارا حق ہے. لیکن ہر چیز کی ٹائمنگ بتاتی ہے نا کہ از اٹ پرسن اسپیسیفک، یہ ایشو اسپیسیفک ہے. دیکھیں لیجسلیشن ایشو اسپیسیفک بھی ہوتی ہیں. PDM گورنمنٹ تھی، آپ لوگوں نے قانون چینج کیا کہ ریٹائرڈ ججز نہیں بنیں گے ٹرائیبیونل میں. آپ لوگوں نے خود قانون چینج کیا، پہلے ریٹائرڈ ججز الاؤڈ تھے، پھر جب آپ کی مرضی کے ٹرائیبیونلز نہیں بنے آپ لوگوں نے قانون بنا دیا کہ جی ریٹائرڈ ججز بنائیں گے. آپ تو ہر سچویشن پہ آپ کی گورنمنٹ ٹیلر میڈ لیجسلیشن کرتی ہے، تو یہ تو پھر لا نہیں ہے نا. مالک صاحب میں اس پر کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا، لیکن یہ عدالتی معاملات اور ساتھ لیجسلیچر کے معاملات جو ہیں یہ اس طرح انٹرٹوائن ہوئے ہیں کہ میں کو ایسا کمنٹ کر دوں جو کل عدالت میں کوٹ ہو رہا ہو یا اسمبلی میں کوٹ ہو رہا ہو تو میں اب محتاط رہوں گا اس معاملے میں. وی آر واکنگ آن ویری تھن آئس ایٹ دیز ڈیز، تو اس لیے میں اس میں میرا ایک اوپینین ہے. میں نہ گھبرائے، آپ نے اتنی جیل کاٹی ہوئی ہے، کیا ہے 2-4 مہینے اور کٹ لینا کی ہو جائے گا. آپ لوگ سٹنگ ججمنٹس کو بلاک کرنے کے لیے وہ لیجسلیشن کبھی نہیں ہوئی ان سوسائٹیز میں کہ کسی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہو اور وہاں پہ نہیں وہاں بالکل میں اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آئی فائنڈ آؤٹ کہ اس میں بھی جہاں پہ سپریم کورٹ نے کہیں پہ بقول ان کی لیجسلیچر کے بقول ان کی مقننہ کے کہیں پہ لائن کراس کی ہے تو انہوں نے پھر اس کے آگے بند ایک آپ کو کانفلکٹ نظر آ رہا ہے جو جتنی بھی سر آپ کو نہیں ملے گی، لیکن آپ ڈھونڈ لیں، آپ پڑھے لکھے آدمی بتا تو وہ کتاباں پڑھ دیں اسے کٹ لو گے لیکن ملے گی نہیں. لیکن anyway میں کر لوں گا ایک ٹینشن ہے بہت زیادہ نظر آ رہی ہے بٹوین جوڈیشری اینڈ دی آرمی. آپ سے میں آرمی کی سے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ ڈیفینس منسٹر ہیں اور میسیجنگ کلیئرلی نظر آتی ہے کہ enemy is my friend، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ فیصلے کا ڈائریکٹلی فیصلے جاتے ہیں جس کا PTI کو ایڈوانٹیج ہے سب کچھ. چلیں فوج کی ان سے تو بات نہیں ہونی 9 مئی کے بعد. فوج اور جوڈیشری کیوں کانفلکٹ میں ہے؟ اس میں میرا اپنا خیال ہے، مجھے یہ سوال میرا خیال ہے کل بھی کسی نے کیا ہے، ہاں میں شاہزید نے مجھے کیا ہے اور میں نے ان کو کہا تھا یہ ٹرائی اینگولر یا کوارٹر اینگولر فائٹ جو ہے یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. خصوصاً میں بات کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ اس کا ایک بائی ڈیفینیشن ایک ایسا مقام ہے کہ اس میں کسی قسم کی کنٹروورسی جو ہے وہ افورڈ نہیں کی جا سکتی، کسی قسم کی بھی افورڈ نہیں کی جا سکتی. ہمارا خیال یہ تھا کہ آپ کی گورنمنٹ یا میں بھی آپ کا ادارہ بھی ہے جو آپ کو بھی رپورٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ ان کو کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کر رہے ہیں، لیکن آپس میں آپ بات چیت کرتے ہیں جو تجھے کہہ لو میں مان لوں، دونوں میں کچھ ہوتا ہے جو کہو ادھر مان لوں. وہ گورنمنٹ سے یہ پرائیورٹائز کیوں نہیں کرتے کہ اٹارنی جنرل جائیں اور ان کو جا کے سپریم کورٹ کو کہ بھیا یہ تو فیصلہ کریں تاکہ وی کین کراس اوور اینڈ موو آن آئیدر اور جو بھی ہونا ہے. یہ ایجنسی نہ ہمیں مقدمہ لگوانے میں گورنمنٹ کی نظر آتی ہے، یہ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جو سپریم کورٹ میں فیصلہ ہونا ہے کہ جی یہ ٹرائل سویلینس کا ہو سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ اس قسم کا انسیڈنٹ پہلے ہوا ہے؟ نہیں بالکل ہی، اور اس کی معافی بھی نہیں ہے، ہونی چاہیے جنہوں نے کیا ہوا بالکل. لیکن ایک بات بتائیں، آپ کی گورنمنٹ ساتھ ہی کہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی سالڈ ایویڈنس ہے کہ ہم پارٹی بھی بین کر دیں گے اور ہم آرٹیکل 6 بھی لگائیں گے. اگر اتنی سالڈ ایویڈنس ہے آپ کیوں نہیں اپنے ادارے کو کہتے ہیں کہ آنے دیں گے سول کورٹس میں، چلنے دیں ان کے کیس، ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے کہ ہم تو ٹانگ دیں گے. عیسیٰ صاحب آپ کے اتنے اچھے جج ہیں، وہ سن لیتے ہیں گورنمنٹ کی باتیں، ان سے کیوں نہیں کیس لگوایا آپ لوگوں نے؟ ان کا خیال ہے کہ آپ لوگ اس لیے نہیں اس معاملے پہ سٹریس کرتے بہت زیادہ سپریم کورٹ کے ساتھ ڈسپائٹ اے گڈ ریلیشن شپ کہ
یہ کیس لگ گیا تو کہیں فیصلہ دائیں بائیں ہو گیا تو کئی چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف نہ چلی جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین قوم تو پہلے بھی جانتی ہے کہ جو کچھ مسلم لیگ نواز والے کر رہے ہیں اور کس طرح انہوں نے مینڈیٹ چرا کر حکومت بنائی ہے ساری قوم کے سامنے ہے. لیکن آج خواجہ آصف نے آپ نے دیکھا ہے اعتراف کر لیا ہے کہ ہم لندن میں گئے اور وہاں بیٹھ کر ہماری ڈیل ہوئی. جب ہم لندن سے واپس آئے پاکستان تو فیض امید اور جنرل باجوہ سے میری ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں سب کچھ طے پایا اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ آپ کو ان آنے والے 6 ماہ کے اندر حکومت سونپ دی جائے گی. ناظرین یہ سارا اعتراف کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ نے موقف سے پھر گیا. ناظرین مسلم لیگ نواز والوں کا یہ پرانا پیشہ ہے, پہلے اپنا جرم اعتراف بھی کرتے ہیں لیکن یوں ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے منہ سے سچ نکل رہا ہے تو پھر اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ناظرین پوری قوم جانتی ہے کہ مسلم لیگ نواز والوں نے جس طرح اس الیکشن میں دھاندلی کی ہے اور جس طرح خان کا مینڈیٹ چرا کر اس قوم پر مسلط ہوئے ہیں پوری قوم کے سامنے ہے. ناظرین لیکن پھر بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں. جس طرح خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے عمران خان اگر اس کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر بات بن سکتی ہے. جس پر سینئر صحافی محمد مالک نے کہا ہے کہ آپ 9 مئی کی تحقیقات کیوں نہیں کرواتے, تحقیقاتی کمیٹی کیوں نہیں تشکیل دیتے, جس پر یوں منہ اور شائیں بائیں کرنے لگا. ناظرین یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا, لیکن 9 مئی کا واقعہ کروانے والے کون لوگ ہیں, اس پر تحقیقاتی کمیٹی مسلم لیگ نواز والے کیوں نہیں تشکیل دیتے. اس وقت تو حکومت بھی ان کی ہے, ان کو چاہیے کہ اس پر تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی اس ویڈیو کے بارے میں اور خصوصاً خواجہ آصف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.